بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شوہر کے لیے سنورنے کا اجر۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا گہنا پہننا یعنی کہ زیور پہننا اور سنورنا اجر عظیم ہے اور نفل نماز سے افضل ہے۔ یعنی کہ ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے زیورات پہنتی ہے، اور عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ بنتی ہے، سنورتی ہے، تو اس کا یہ کام کرنا اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ کام کرنا اس کا نفل نماز سے افضل ہے۔ یعنی کہ ایک عورت بننے سنورنے میں جتنا وقت لگاتی ہے تاکہ اس سے اس کا شوہر خوش ہو، تو اس پر اتنا ہی اسے ثواب ملتا ہے جتنا نفل نماز پڑھنے میں اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا، یہ اجر عظیم اس کو ملے گا۔ اور جو نیک صالحات تھی ان کے متعلق ہے کہ وہ ہر رات اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، یعنی کہ مکمل دلہن بنتی، سارا جو ان کا زیورات ہوتا تھا زیورات پہنتی، جو دلہن والا ان کا لباس ہوتا تھا وہ دلہن والا لباس پہنتی، خوب بناؤ سنگھار کرتی اور اپنے شوہر کے پاس عشاء کے بعد حاضر ہوتی، اور اگر ان کا شوہر ان میں رغبت پاتا تو ان کے پاس حاضر رہتی، ورنہ اگر ان کا شوہر ان میں رغبت نہ پاتا تو وہ اپنے زیورات، اپنا لباس یعنی کہ بناؤ سنگھار وغیرہ اتار کر دوسرا لباس پہن کر جان ماز بچھا کر اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ وہ نیک بیویاں تھیں اور ان کے جو شوہر تھے وہ بھی اللہ پاک کے ولی تھے، اولیاء کرام میں سے تھے۔ تو یہ ہے ہماری نیک صالحات بیویوں کا عمل کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک جو دلہن ہے وہ تیار ہونے پر اس کا کتنا وقت لگتا ہے، اس نے نہانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کپڑے پہننے، پھر اس کے بعد اس نے بناؤ سنگھار کرنا، پھر زیورات وغیرہ پہننا، یعنی کہ 3 سے 4 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں۔ تو یہ نیک بیبیاں ہر روز کرتی تھیں ایسا کام صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر وہ اجر بھی پاتی تھیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ بناؤ سنگھار کرتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، مگر حلال کے لیے نہیں بلکہ حرام کے لیے، یعنی کہ شوہر کے لیے انہوں نے اچھے کپڑے گھر میں رہتے ہوئے نہیں پہننے، شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرنا، شوہر کے لیے جسم پر خوشبو، کپڑوں پر خوشبو نہیں لگانی، گھر میں تو پراگندہ میلے کچیلے کپڑوں میں اور خستہ حالت میں رہنا کہ جسم سے بدبو آئے، شوہر ان سے نفرت کرے، چڑیل جیسی بن کر رہیں، اور جب کسی شادی پر جانا ہوتا ہے، کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ خوب تیاری کرتی ہیں، نہاتی ہیں، دھوتی ہیں، دانت صاف کرتی ہیں اور اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتی ہیں اور زیورات پہنتی ہیں، بناؤ سنگھار کرتی ہیں، گھر سے باہر جاتی ہیں، وہاں پر جاتی ہیں جہاں پر مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یعنی کہ نامحرم مرد عورتوں میں آسانی سے آ جاتے ہیں، آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے عورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہیں اور
جی حالانکہ ان کے لیے بناؤ سنگھار کرنا سخت گناہ ہے، نامحرم ہیں، اور جس کے لیے اجر عظیم ملتا ہے بناؤ سنگھار کرنے پر اس کے لیے کرنا نہیں، اس سے تو بدسلوکی کرنی ہے، اس سے تو زبان چلانی ہے، اپنے اندر کا جو باطنی برائیاں ہیں اس کے اندر کی وہ ساری کھول کھول کر بیان کرنی ہے کہ میں اتنی گھٹیا ہوں، یعنی کہ شوہر کے سامنے حسن سلوک نہیں کرنا، اچھی زبان سے بات نہیں کرنی، بلکہ سارا کچھ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جب عام دیکھا جائے تو جو نامحرم سے جب عورتیں بات کرتی ہیں تو بڑے مہذب لگ رہی ہوتی ہیں، مگر جب وہی بات اپنے شوہر سے کرتی ہیں تو اس کی نہ عزت کرتی ہیں، نہ احترام کرتی ہیں، نہ ادب کرتی ہیں، ایسے ہی بولتی رہتی ہیں جیسے منہ پھٹ ہوں۔ تو اس قسم کے عیب ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ بازاروں کے لیے بناؤ سنگھار نہ کیا جائے تو اس سے الٹا عذاب ہوگا، اور اگر شوہر کے لیے وہ بناؤ سنگھار کرتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اس کو اجر ثواب ملے گا، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی، شوہر کی رضا حاصل ہوگی۔ ان مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ پرانی جو صالحات تھیں ان کی زندگیوں پر عمل کریں کہ وہ کیسے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی تھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔